सदीम इस्लामिक वज़ाइफ में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम आलम में फ़जीलत बख्शी थी, मगर उनकी बार बार की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी फ़जीलत को सलब कर दिया और उनको ज़लील व ख़वार कर दिया। लेकिन यह अब भी उसी गुमंड में है कि हम अल्लाह ताला की प्यारी उम्मत हैं। मोहतरम नाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। इसहाक के औलाद में मोहतरम नाज़रीन इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में फिर याकूब अलैहिस्सलाम है, और याकूब का ही असल नाम इसराइल था, और इसराइल का मतलब होता है अल्लाह वाला, यानी अब्दुल्ला, जिस तरह इस्लाम में अब्दुल्ला का नाम होता है। तो इसलिए यहूद को बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल की औलाद, उनके बेटे। तो यहूद की किताबों में इस बात का जिक्र है कि इब्राहीम की औलाद में अल्लाह ऐसे शख्स को बर्पा करेंगे, ऐसे नबी को बर्पा करेंगे जो दुनिया को अमन और इंसाफ से भर देंगे। और यहूद इसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब वो नबी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा ये तो बनी इस्माइल में हैं और बनी इसराइल यानी इसहाक की लड़ी में से नहीं आए, इसलिए उन्होंने उनका इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले वो इन्हीं यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते थे। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था, इसलिए उन्होंने इनकार इसलिए किया और कहा कि ये वो नबी नहीं हैं जिनका जिक्र उनकी किताबों में है, यानी हसद की वजह से उन्होंने इनकार किया। तो इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि यहूद इस नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह लोग अपने बेटों को पहचानते हैं। इसलिए यहूद अपने मसीहा का इंतज़ार अब भी कर रहे हैं, और वो अल्लाह ताला दज्जाल की शक्ल में ज़ाहिर करेगा, जो उनके लिए भी मुसीबत बनेगा और लोगों के लिए भी मुसीबत बनेगा। और यहूद उसकी अतात करेंगे, वो सारी दुनिया पर जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा करेंगे। जबकि मुसलमान हज़रत महदी की क़ियादत में तमाम बातिल क़ुव्वतों से मुकाबला करेंगे। इस मुकाबले के दौरान ही ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फिर मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को क़त्ल करेंगे और तमाम यहूद का ख़ात्मा होगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला होगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने मुझे वो तमाम इलाके दिखाए जिन पर अल्लाह ताला इस्लाम को कायम करेगा, यानी कोई कच्चा घर और न ही कोई पक्का घर बाकी रहेगा कि जिसमें इस्लाम इज़्ज़त के साथ दाखिल हो, या वो तमाम लोग मुसलमान हो जाएं और जो रह जाएं तो वो इस्लाम की हुकूमत मान कर उस पर जिज़िया देना कबूल करेंगे, यानी ज़लील होकर इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम करेंगे और वो अपने दीन पर ही चाहे क्यों न रहे। तो मेरे साथियों, दज्जाल के बाद याजूज और माजूज भी इस दुनिया में उद्दम मचाएंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे और तमाम दुनिया पर इस्लाम और अमन व इंसाफ का दौर होगा। मेरे साथियों, कुछ अहादीस की रोशनी में दज्जाल का जिक्र भी आपसे किए देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, और आगाह रहो कि दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। तो दज्जाल की एक आँख जो है वो ख़राब है, और दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर ले। मुसलमान उनको कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्तों के पीछे छुपेंगे। हर पत्थर और दरख्त बोल उठेगा कि मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल कर दो। बल्कि एक दरख्त नहीं बोलेगा और उसका नाम गरकद है,
کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے جو نازل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا اور یہودیوں نے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، بلکہ وہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیے اور ایک مخصوص وقت کے لیے میں انہیں اٹھائے رکھوں گا، پھر واپس بھیج دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس یعنی نافرمانی کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج کر ان یہودیوں کی نسل کو خود ہی انہی کے ہاتھوں سے ختم کرائیں گے۔ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف میں یہ بیان آیا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، عیسیٰ ابن مریم ایک منصف حکمران ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل میں موجود مقام لد پر قتل کریں گے۔ آپ کا زمانہ خلافت 40 سال ہوگا، آپ دنیا میں شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور بعد وفات کے آپ کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی۔ کنز العمال میں نعیم ابن حماد سے روایت ہے اس بارے میں۔ تو میرے ساتھیوں، ایک دو اور احادیث ہیں جن کا تعلق ہندوستان یا ہمارے علاقے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے، اور کچھ احادیث میں خراسان کا لفظ بھی استعمال ہوا، جن سے مراد افغانستان بھی ہے اور ایران کے کچھ ایریے بھی ہیں اور پاکستان کے کچھ ایریے بھی خراسان کی ریاست میں شامل تھے، تو کوئی چیز ان کالے جھنڈوں کو نہیں روک سکیں گی حتیٰ کہ وہ ایلیا میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد و ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 2 گروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچایا ہے، ان میں ایک ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ مسند احمد اور نسائی میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہندوستان سے جنگ کرے گی، اسے اللہ تعالیٰ فتح نصیب کریں گے، یہاں تک کہ یہ فاتحین اہل ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ لیں گے۔ مسلمان اس سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کا رخ بیت المقدس کی جانب ہوگا، اور وہ شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پا کر ان سے مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ اور یہ حدیث بھی کنز العمال کی ہے، ابواب الفتن کی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ اتنی ساری احادیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے۔ یہودیوں نے اپنے مسیحا کا جو انتظار کیا 2000 سال سے، وہ مسیحا ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے اس مسیحا کو، یہ نبی علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کیا، اور جب ان کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا تو یہ بیت المقدس کو، اللہ نہ کرے کل ایسا ہو جائے، لیکن قرائن ایسے ہی بتاتے ہیں کہ بیت المقدس کو، یہ اس مسجد کو ڈھا دیں گے، وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے یا کر لیں گے، تو اس ضمن میں مسلمان وہ جو ہیں وہ لڑیں گے اس بات پر اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو آخری جنگ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس میں ایک بہترین حصہ مہدی علیہ السلام کو بھی ہے، اور مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے طرح عبداللہ ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھوں کو رکھ کر اتریں گے، اس کے بعد ان کے لیے سیڑھیوں کا انتظام ہوگا۔ اس پر لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور مینارے سے اترنے کے لیے سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر آپ کہیں گے کہ یہ دنیا ہے، اس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ نیچے آئیں گے، لوگ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے،
ان کے امام مہدی امامت کے مصلی پر سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے کہیں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امام تم میں سے ہی ہوگا، یعنی میں بھی اس امتی ہو کے آیا ہوں اس رسول کا، اور میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، لیکن میں یہاں اس وقت صرف دجال کے قتل کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 برس کی زندگی گزاریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام 7 برس کی زندگی دنیا میں گزاریں گے، اور اسی طرح دجال کے متعلق رسول حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال اس دنیا میں 1.25 سال تک رہے گا۔ تو میرے ساتھیوں، آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔